اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ویک میموری کے بارے میں، یعنی کہ یادداشت کی کمزوری کے بارے میں۔ موجودہ دور میں تقریباً ہر انسان کو یہی مسئلہ درپیش ہے، کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے یادداشت کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ ٹاپک جو ہے یہ کافی وسیع ہے، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن ہم جنرلی اس کو ڈسکس کریں گے کہ عام لوگوں کو کیوں یادداشت کی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو یہ ایشو کافی زیادہ رہتا ہے اور مختلف قسم کے ادویات استعمال کرتے ہیں۔ تو یعنی ایسا کیا آپشن ہونا چاہیے جو کہ بہتر بھی ہو، سیف بھی ہو، اور یہ جو ایشو ہے یہ بھی کنٹرول میں ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یادداشت کی کمزوری۔ اگر دیکھیں تو موجودہ دور میں چونکہ بہت زیادہ ایک اسٹریسفل لائف ہے، انزائٹی، لوگ کافی پریشان رہتے ہیں، ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بہت زیادہ اسٹریس مل رہا ہوتا ہے، لوگ کافی یعنی کہ تیزی میں لگے ہوتے ہیں، تو کچھ اس طرح یہ کامن چیزیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے یادداشت کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ معمولی جو یادداشت کی کمزوری ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہی کنڈیشن جب اس سے بڑھ جائے، یعنی کہ کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو کہ میں نے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کہاں جانا ہے، کون سی چیز لینے جانا ہے، وہ پھر ایک اور کنڈیشن میں ہم چلے جاتے ہیں، کرونک کنڈیشن میں ہم چلے جاتے ہیں، میموری لاس میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، بہت زیادہ اس کی کنڈیشنز ہیں، کچھ الزائمر، ڈیمنشیا کی طرح کی بیماریاں ہیں، اسے تو آج ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ جنرلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے موجودہ دور میں جو سٹریس یا انزائٹی، پریشانی کی وجہ سے لوگ جو ہے نیند لوگوں کی پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے، منشیات کا استعمال کرنے سے، ادویات کا استعمال کرنے سے، پھر کچھ لوگ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی کا کرتے ہیں، کچھ ایسی ادویات ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو یادداشت ہے یہ خراب ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، یعنی کبھی سر پہ چوٹ لگ جائے اس کی وجہ سے، کچھ دماغی بیماریاں ہیں جس میں مرگی ہے، اس کے علاوہ برین ٹیومر، یہ بہت ساری یعنی کہ کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہیں، کچھ کسی صدمے کی وجہ سے، کسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یادداشت کی کمزوری یا یادداشت کے چلے جانے، اس کے پیچھے تو بہت ساری چیزیں، لیکن ہم ایک کامنلی اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جنرلی اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کافی لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو یہ ایشو ہوتا ہے، جو جاب ہولڈر ہیں ان کو ہوتا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ تقریباً سبھی لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے تو بے جان نہیں ہوگا۔ جنرلی تقریباً سبھی کی یادداشت جو ہے وہ یعنی کہ کافی متاثر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے لوگ کافی سارے یعنی کہ ٹوٹکے بھی آزماتے ہیں، کافی ساری ادویات کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا، وہ کچھ زیادہ ہی ادویات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ یعنی مختلف چیزیں جو ہے کمرشلی اویلیبل ہوتی ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، دماغ کو طاقت پہنچانے کے نام پر بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں کچھ ایسی میڈیسن بھی ہے جن کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جن کے میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن کافی ساری۔ ایک تو شروع میں جیسے میں نے کہا میموری لاس کی ایک کنڈیشن ہے، الزائمر وغیرہ، اس میں ہمارے پاس ایلوپیتھک میں کچھ ایسی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے حافظے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک تو کرونک کنڈیشن ہے، ایک ہمارے پاس کامنلی جو عام لوگوں کو تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے، یادداشت کی کمزوری ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کافی لوگ خود سے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک آدھ میڈیسن کو ڈسکس کریں گے جو کہ نیچرل ہے، جو کہ وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن۔ ویسے تو اس میں بہت ساری میڈیسن ہے، یعنی اگر اس کو ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اور یعنی کہ اتنی جو ہے اس میں ورائٹی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے الفاظ کہنا بھول جائے، ورڈز کہنا بھول جائے، تو اس کے لیے میڈیسن ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی چیز کے لیے بھیج دیا گیا، کسی اور چیز کو اٹھا کے لے آیا، تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ایک علیحدہ بہت بڑی ایک فہرست بن جاتی ہے، ایک لسٹ بن جاتی ہے، اکارڈنگ ٹو کازیشن، جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ کس وجہ سے جو ہے یادداشت خراب ہوئی ہے۔ ادویات کی وجہ سے تو اس کے لیے علیحدہ سے گروپ آف میڈیسن ہے، نقص ہے، سلفر وغیرہ۔ شراب نوشی تو اس میں بھی نقص و میکا، وینسٹیوا، اوفیم، اس طرح کی ادویات۔
اگر تو سر پہ چوٹ وغیرہ لگی اس میں پھر ارنیگا نیٹرم سلف وغیرہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو بہت ساری ادویات ہیں مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو یاداشت کا مسئلہ آ جاتے ہیں, مختلف کنڈیشنز کی وجہ سے, لیکن ہم بار بار وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرلی اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. عام لوگوں کو جو ویکنیس فیل ہوتی ہے, جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں, تو ان کے لیے 2-1 میڈیسن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ اس حوالے سے کافی لوگ جو ہے کویشچن کرتے ہیں, پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کہ ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی میڈیسن جس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ اور ہم استعمال کر سکیں. تو اس میں ایک ہمارے پاس ہے اوینا اسٹیوا. اس کو مدر ٹنکچر میں استعمال کیا جانا چاہیے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ عرصے تک. 1x میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ منشیات کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ادویات کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ان میں یاداشت کی کمزوری ہے, تو یہ اعصاب کو اس قدر مضبوط کر دے گا کہ اس سے یاداشت کی کمزوری جو ہے وہ کافی حد تک کی کنٹرول ہو جائے گی. ہاں, یہ میڈیسن جو ہے بچوں کو استعمال نہیں کی جا سکتی. ویسے بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے کسی بھی ہومیو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہے کالی فاس. اس کو 6x کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے, جو کہ جرمنی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, پاکستانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے جو برین کے سیلز ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ ایون کہ بہت سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں, اور نروس سسٹم جو ہے اس کو بالکل بہترین کر دیتے ہیں, اس کو جو ہے طاقتور بنا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اعصاب کی کمزوری ہوگی یا دماغی جو کمزوری ہے, یعنی کہ ویک میموری کی جو کنڈیشن کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر لڑکوں میں اگر ہم بات کریں جہاں پہ ماسٹربیشن کی ہسٹری ہو, بہت زیادہ کسی بیماری کے بعد یاداشت کی کمزوری ہو, ٹائیفائڈ وغیرہ کے بعد ایسا مسئلہ, تو ایسڈ فاس ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے, 30 پوٹینسی میں استعمال کرنا چاہیے, اس سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن مختلف وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ادویات کا استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں ایک اور میڈیسن ہے جلسینیم. اب اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ بہت جن لوگوں کو ساتھ میں بہت زیادہ ڈر خوف لگا رہے, ان کا بلڈ پریشر بھی کم ہو, تو یہ بھی ہمارے نروس سسٹم کو یعنی کہ اچھا کر دیتے ہیں, اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو ویک میموری کا یاداشت کی کمزوری کا کوئی بھی ایشو ہو, تو اس کے لیے آپ کوشش کریں آپ کسی بھی ہومیو ڈاکٹر کی زیر نگرانی میں اگر اس طرح کی ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پرماننٹ حل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یعنی کہ اس میں اتنی ورائٹی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے, کسی بھی کازیشن کی وجہ سے آپ کو ویک میموری کا ایشو ہے, تو یہ ہومیوپیتھی میں اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.